بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم اس لیسن میں پڑھیں گے جملوں کی اقسام، کائنڈز آف سینٹینسز، یعنی جملوں کی کتنی قسمیں ہیں انگلش میں۔ جملوں کی 8 قسمیں ہیں، جس طرح آپ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 1 جسے کہتے ہیں assertive سینٹینس، یعنی بیانیہ جملہ۔ کوئی بیانیہ جملہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں کوئی سچی یا جھوٹی، صحیح یا غلط، ممکن یا ناممکن بات بیان کی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں یہ جملہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، اسے assertive سینٹینس کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، انٹراگیٹو بھی ہو سکتا ہے اور پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً اسلم از سلیپنگ، وی ول ناٹ پلے ٹوڈے۔ نمبر 2 ہے پازیٹیو سینٹینس یا افرمیٹیو سینٹینس، مثبت جملہ۔ اسے اردو میں مثبت جملہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بیانیہ جملہ مثبت ہو، یعنی وہ نیگیٹو نہیں ہو یا انٹراگیٹو نہیں ہو، تو اسے پازیٹیو یا افرمیٹیو سینٹینس کہا جاتا ہے۔ جیسے آئی لو مائی کنٹری، ہی واز گوئنگ ہوم۔ نمبر 3 ہے نیگیٹو سینٹینس، یعنی منفی جملہ جس میں ناٹ استعمال ہوا ہوں، اسے نیگیٹو جملہ کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی بیانیہ جملہ منفی ہو تو اسے نیگیٹو یعنی منفی جملہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں ہی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول، ایک منفی جملہ ہے جس میں یعنی ناٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، ایگزیلری ورب کے بعد ناٹ آتا ہے۔ نمبر 4 ہے امپیٹک سینٹینس، مؤکدہ یا زوردار جملہ، یعنی ایک ایسا جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کیا گیا ہو، لیکن اس طرح سے کہ وہ کام ضرور ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل وہ کام ضرور ایک بندہ ضرور کر رہا ہے یا کرتا ہے۔ اگر کوئی بیانیہ جملہ زوردار یا مؤکدہ ہو تو اسے امپیٹک یعنی زوردار جملہ یعنی مؤکدہ جملہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد ایگزیلری ورب یعنی ڈو یا ڈز ضرور استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد مین ورب آتا ہے۔ فار ایگزامپل آئی ڈو پلے کرکٹ، یعنی میں ضرور کرکٹ کھیلتا ہوں۔ شی ڈز ایٹ رائس، یعنی ایٹ سے پہلے ڈز آیا، یعنی وہ ضرور چاول کھاتی ہے۔ تو اسے امپیٹک سینٹینس کہا جاتا ہے۔ نمبر 5 ہے امپیریٹیو سینٹینس۔ امپیریٹیو سینٹینس یعنی حکمیہ جملہ، ایک کس قسم کا جملہ ہوتا ہے جس میں ہم کسی کو آرڈر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں یا کرنے یا نہ کرنے کا۔ فار ایگزامپل آپ مثال کے طور پر دیکھ رہے ہیں ڈونٹ پلے ہیئر، یعنی یہاں نہ کھیلیں۔ تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اس قسم کی جملوں میں ایک ورب بھی مکمل جملہ ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم کسی کو جب آرڈر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، فار ایگزامپل ہم کسی کو کہتے ہیں گو یعنی جاؤ یا چلے جاؤ، پلے کھیلو، رائٹ ایٹ وغیرہ۔ تو یہ جو مین ورب ہوتا ہے یعنی ورب کی پہلی حالت بھی اگر کسی کو ہم بطور حکم استعمال کریں تو ہم ایک جملہ بنا سکتے ہیں، تو اسے حکمیہ جملہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 6 ہے انٹراگیٹو سینٹینس، یعنی سوالیہ جملہ جس میں کچھ پوچھا گیا ہو یا کچھ پوچھ رہا ہے یا فار ایگزامپل کچھ پوچھا جائے گا، تو اس قسم کی جملوں کو سوالیہ جملہ کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کسی جملے میں کوئی بات پوچھی یا دریافت کی جائے تو اسے سوالیہ انٹراگیٹو سینٹینس کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ہاؤ اولڈ آر یو، یعنی آپ کی عمر کتنی سال ہے۔ یا فار ایگزامپل ہم کسی دوسری چیز کے متعلق پوچھ رہے ہیں، یا مثلاً ہم کسی کہتے ہیں ویئر ڈو یو لیو یا واٹ از یور نیم،
اسی طرح کے جملوں کو انٹراگیٹیو یعنی سوالیہ جملے کہا جاتا ہے۔ 7 ہے آپٹیٹیو سینٹینس۔ آپٹیٹیو کسے کہتے ہیں؟ ندائیہ جملہ۔ ندائیہ جملے میں دعا یا تمنا کا اظہار کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ کس قسم کے جملوں میں کرتے ہیں؟ آپٹیٹیو سینٹینسز، ندائیہ جملے۔ جب ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں خصوصاً دعا کے لیے، فار ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں میو لیو لانگ، میو لیو لانگ، تو اس میں ایک دعا ہے میو لیو لانگ۔ یا فار ایگزامپل میں ایک جملہ کہتا ہوں یا بولتا ہوں would that I were rich، would that I were rich، تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ آخر میں جو سائن آف ایکسکلیمیشن استعمال ہوا ہے، اس کے آخر میں، ندائیہ جملوں کے آخر میں ہمیشہ فل سٹاپ نہیں آتا ہے بلکہ سائن آف ایکسکلیمیشن آتا ہے۔ نمبر 8 ہے ایکسکلیمیٹری سینٹینس یعنی استجابیہ جملہ۔ جب ہم کسی جملے میں حیران رہ کر یا خوش ہو کر اچانک یا ناراضگی یا پریشانی کا اظہار کر کے تو جو جملہ ہم استعمال کرتے ہیں اسے ایکسکلیمیٹری سینٹینس کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اس قسم کی جملوں میں تعجب، افسوس یا خوشی کا اچانک اظہار کیا جاتا ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں الاس کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن آتا ہے۔ یا ہورا، فار ایگزامپل میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں الاس، شی ہیز ڈائٹ، یا فار ایگزامپل ہورا وی ہیو پاسڈ دا ٹیسٹ۔ سو ویورس یعنی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی جملوں کی 8 قسمیں۔ امید ہے آپ اس لیسن سے مستفید ہوں گے، اور آئندہ آنے والے لیسنز میں بھی میں کوشش کروں گا کہ اس قسم کی جملوں کو مزید وضاحت سے بیان کروں گا۔ اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ جو ویڈیو ہے یہ اچھی طریقے سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے کہ انگلش کا جو گرامر ہے اس میں آپ کی، اور ساتھ ساتھ اس پر پریکٹس بھی کریں، اس قسم کی جملوں کو پر پریکٹس کریں، 10 جملے بنائیں۔ فار ایگزامپل بیانیہ جملے، اسرٹیو، افرمیٹیو یا پازیٹیو یا نیگیٹیو وغیرہ، اس قسم کی جملے آپ 10 جملے، یعنی ایک جملے سے آپ 10 جملے بنا سکتے ہیں، 8 جملے بنا سکتے ہیں اس قسم کی۔ فار ایگزامپل آپ ایک جملہ بنائی اسلم از سلیپنگ، اسلم از ناٹ سلیپنگ، از اسلم سلیپنگ، تو یہ 3 قسم کے جملے ایک جملے سے بن گئی۔ تو اس پر پریکٹس کریں، امید ہے اس لیسن سے آپ مستفید ہوں گے، اور آئندہ آنے والے لیسنز میں بھی انشاءاللہ میں بھرپور کوشش کروں گا تاکہ آپ جو کچھ میں بتا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، آپ سیکھ سکیں۔ وسلام۔